آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اس کا خلاصہ، اس کی سمری یہ ہے کہ جب اے ایمان والو، جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص خبر لے کے آتا ہے، کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے، کوئی بھی، یہ تو وہ خاص فاسق کی بات کی ہے، لیکن کوئی بھی خبر لے کے آئے تو اصول یہ ہے کہ اس خبر پہ یقین کرنے سے پہلے فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اب دیکھیں کہ آپ اپنے خاندان میں دیکھیے، اپنے بھائیوں میں دیکھیے، اپنے پڑوس میں دیکھیے، اپنے ملک میں دیکھیے، بہت سارے جھگڑے، ان کی اساس اور بنیاد وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنا مزاج یہ بنائیں، اور یہ خاندان کی سطح پہ بھی یہ اصول اپلائی ہونا چاہیے، ملکی سطح پہ بھی، ریجنل سطح پہ بھی، انٹرنیشنل سطح پہ بھی۔ سنی سنائی باتوں کی تشہیر، اور خصوصاً ہماری جو صحافی برادری ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، یہ جو صحافی برادری ہے، ان کو اس اصول کو خصوصیت کے ساتھ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارا میڈیا کتنا یعنی خلاف حقائق باتیں کرتا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہے، اور اس خلاف حقائق جو خبریں نشر کرنے کے نتیجے میں انسانوں کے درمیان کتنے جھگڑے ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی دوریاں ہیں۔ تو قرآن نے اصول یہ دیا کہ فتبینوا، کہ جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس آئے تو اس پہ یقین کرنے سے پہلے اس کی خوب تحقیق کرو، ریسرچ کرو، یعنی ویریفیکیشن آف نیوز، اس کی خوب تحقیق کرو کہ آیا اس کی حیثیت کیا ہے، یہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے۔ اور ویسے بھی مومن کو اگر سچ بھی ہو، بات سچی ہے، لیکن اس سچی بات کے نتیجے میں بھی قومی نقصان ہو رہا ہے، خاندانی نقصان ہو رہا ہے، دو افراد کے درمیان نقصان ہو رہا ہے، تو اس وقت اس سچی بات کی بھی تشہیر نہ کرنا یہ زیادہ اچھی بات ہے، تاکہ توڑ پیدا نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیا، یعنی بات بھلے سچی ہو لیکن اس کی ریسرچ نہیں ہے، اس پہ اس نے ویریفیکیشن نہیں کی، اس نیوز پہ، اس خبر پہ، اور اس کو آگے پھیلا دیا۔ تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، یہ شخص جھوٹا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو فتبینوا، یہ ہماری دیکھیں نا گھروں میں کیا حالت ہے، عورتوں کی کیا حالت ہے، بچوں کی کیا حالت ہے، ہماری کیا حالت ہے۔ بس کوئی چھوٹی سی خبر سنی تو بس اس وقت تک ہمیں قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا، جب تک وہ پورے محلے میں، پورے علاقے میں گردش نہ کرے۔ تو مزاج یہ بنائیں کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو اس پہ خوب تحقیق کریں، اور سنی سنائی بات کو آگے پھیلائیں گے تو حدیث کی روح سے ہم جھوٹے ہوں گے، بھلے وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ اب آگے سنیے، مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہے، امام مسلم لکھتے ہیں کہ جو شخص بات سنتا ہے، اس کی ویریفیکیشن نہیں کرتا، اس کی تحقیق نہیں کرتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور آگے پہنچا دیتا ہے، تو ایسے شخص کے حوالے سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ لا یکون اماما ابدا، لا یکون اماما، ایسے شخص کو کبھی بھی امام نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ مسئلہ ہے کہ ایسے شخص کو کبھی بھی امام نہیں بنایا جا سکتا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ امامت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو امامت صغرا کہا جاتا ہے، اور ایک کو امامت کبرا کہا جاتا ہے۔ امامت صغرا یہ ہے، یہ جو ابھی آپ جمعہ پڑھیں گے، امام صاحب 5 وقت کی آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، عیدین پڑھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ امامت صغرا۔ اور امامت کبرا کیا ہے؟ آپ کا وزیر اعظم امامت کبرا پہ ہے، صدر امامت
कुबरा पे है, यानी आपकी जो रूलिंग पार्टी है, जो निजाम चलाने वाले हैं, ये इमामत कुबरा है। और इस उसूल को अगर हम पेश नजर रखें कि ये गैर संजीदा लोग जो खबरें सुनते हैं और उसकी तशहीर में लग जाते हैं, ला यकूनु इमामन अबदा, ऐसे शख्स को कभी भी इमाम नहीं बनाया जा सकता, खा वो इमामत कुबरा हो या इमामत सुगरा हो। अगर ये एहतियात हमारे यहां मौजूद हो तो कितनी बेहतरी आ सकती है ना। और एक इसका माना यह भी लिखा है कि अगर कहीं इमाम बन गया है ना, तो अगर वो ठीक नहीं होता, उसकी यही आदत है कि खबरें आती हैं तो बस तशहीर में लग जाता है, उसमें तबय्युन, उसमें तहकीक, रिसर्च नहीं करता, तो उसको माजूल कर दें उसको। तो आज हमने दूसरी बात जो सूरह हुजूरात की रूह से ये सीखी, पहली बात नजरिया वहदत इंसानियत, और दूसरी बात कि हमने अपना मिजाज बनाना है कि तादमे जीस कभी भी कोई जो खबर है बगैर वेरिफिकेशन के उसकी न तशहीर करनी है और ना ही बगैर वेरिफिकेशन के किसी पर यकीन करें। तो ये मिजाज अगर ये बन जाए, आप देखें कि बात कहां